السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک بات کہنا یہ ہے کہ اس سے جو میرا جو چینل تھا ایف آر نالج نیٹ ورک، اس کو میں نے چینج کیا ہے اور اس کا نام ایف آر اردو کلاس کے نام سے میں اس چینل کو اب چلا رہا ہوں۔ کافی دنوں سے آپ سبھی کے سامنے میں نہیں آ پا رہا تھا، کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ، میرا سسٹم خراب ہو چکا تھا، موبائل بھی خراب ہو چکا تھا، تو اب میں آپ کے سامنے نئے ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں۔ بس میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کلاس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سبھی کا ایگزام بہترین جائے، آپ کامیاب ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق شبنم کمالی۔ آج ہم سبھی شبنم کمالی کے حیات و خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شبنم کمالی کہہ رہے ہیں کہ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ کہاں سے ہے ان کا تعلق؟ تو بہار ریاست سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ دیکھیے یہی سب کوشچن یعنی ایگزام میں آتے ہیں۔ اصل نام مصطفیٰ رضا، اس کو یاد ضرور رکھیں گے۔ اصل نام شبنم کمالی کا کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ شبنم کیا ہے پھر؟ تو یہ تخلص ہے۔ اور تخلص کسے کہتے ہیں؟ تو تخلص اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں، اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں۔ دیکھیے لکھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے کہ یہ سمجھ لی کہ تخلص اس چھوٹے نام کو کہتے ہیں جس نام کو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کہ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو، یاد رکھیں گے۔ کہاں ہوئی؟ تو پکھریرا گاؤں ہے، اور ضلع کیا ہے؟ تو سیتامڑھی ہے۔ اور میں بھی اتفاق سے اسی ضلع سے بلونگ کرتا ہوں، اور جناب شبنم کمالی کا جو گاؤں ہے وہ میرے گاؤں سے تقریباً 5 یا 10 کلومیٹر پیچھے ہوں گا، یعنی ہاں 5-6 کلومیٹر ہمارے گاؤں سے آگے ہے، پورب دشا میں ہے۔ چلیے، ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت، یہ 5 کتابیں ایسی ہے جو خاصی مشہور کتابیں ہیں شبنم کمالی کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل، یہ انہی کی لکھی ہوئی یہ حمد ہے، اور یہ شبنم کمالی کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہہ رہے شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ واعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کیا۔ زیادہ تر انہوں نے اپنی زندگی جو صرف کیا ہے وہ مذہبی اسلام کے لیے صرف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے جو حمد لکھا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حمد میں کیا انہوں نے کہا ہے۔ یہ حمد جو آپ دیکھ پا رہے ہو، یہ حمد خدائے عز و جل، اس کو ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے کہ خالق دو جہاں ہے تو عزت جلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، کہ اے خدا تو دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اور تو بڑائی اور مرتبے والا ہے، تمہاری ذات یکتا ہے، اعلیٰ ہے اور بے مثال ہے، تمہارا کوئی مثال نہیں، کوئی اگر تمہارا مثال دے یہ تو غلط ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، کہ اے خدا تیرے ہی فیض کے دروازے سے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے، اور حیات و موت کا دنیا میں کون زندہ رہے گا کون مرے گا اس سبھی کا خیال تیرے ہی پاس ہے۔ کہہ رہے قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، کہ اے خدا تمہاری قدرت کی چمک
سے پوری دنیا روشن ہے، پوری دنیا یعنی پوری کائنات جو روشن ہے وہ تمہاری ہی چمک سے ہے۔ کون و مکان جلگ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، اور دونوں جہاں میں تمہارا ہی ایک جمال ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ کہ اے خدا تیرے ہی حکم سے آج زندگی کا انتظام نظم قائم ہے، تمہارے سوا کہیں اور ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ بہت ہی آسان لب و لہجے میں انہوں نے حمد باری تعالیٰ لکھا ہے۔ کہا ہے کہ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ کہ اے خدا جتنے بھی عقل والے ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، سبھی کو تیرے ہی ذات پر ناز ہے، سبھی کو تیرے ہی ذات پر ناز ہے۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف و حال و قال ہے، اور تمہارے نام سے پوری دنیا واقف و حال و قال ہے۔ آگے یہ جو شعر ہے بہت ہی پیارا ہے کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ کہ اے خدا لاکھوں برس اگر کوئی تیری حمد و ثنا کرے اور یہ کہے کہ حق ادا کر دیا میں نے خدا کا معاذ اللہ، تو یہ ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی کسی اللہ کا حق ادا کر دے۔ ظلمت دوہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا۔ ظلمت دوہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا، یہ عرض و حال ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ کہ اے خدا نیک مقصد میں ہمیں کامیاب کر دے، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ شبنم بے نواں کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ اب دیکھیے شاعر نے کتنی عاجزانہ اور انکساری کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اے خدا یہ شبنم بے نواں کو عروج بندگی دے دے، فکر و طلب میں یہ آج پائمال ہے۔ تو یہ تو حمد ہو گیا۔ اب اس کے الفاظ معنی پہ تھوڑا نظر دیکھ لیتے ہیں۔ حمد کا معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف، عز و جل کا معنی ہوتا ہے عزت اور بڑائی والا، جلال کا مطلب ہوتا ہے مرتبے والا، عظمت والا، خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، نظم کا مطلب ہوتا ہے انتظام، یکتا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا لا شریک۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ ثنا تعریف، محال ناممکن، حال و قال کیفیت، ظلمت اندھیرا، دوہر دنیا، عروج ترقی، فکر خیال، بے نواں خاموش، یہ الفاظ معنی ہو گئے، اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اب چلے ہم لوگوں نے جو ابھی حمد پڑھا ہے اس کو بھی ایک سرسری نگاہ دیکھ لیتے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو میں نے کہا، کہہ رہے کہ حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی تعریف میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اپنے ٹوٹی پھوٹی لب و لہجے میں جیسے بھی انسان چاہتا ہے خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس نے زندگی کا نظام مرتب کیا۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کامیاب انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ کلاس اچھا لگا ہوگا۔ بس مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں پھر انشاءاللہ پوری گفتگو کی جائے گی۔ جب تک لے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔